بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حاضرین گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، بزرگی و برتری، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک لائق اور زیبا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو تمام رسول اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد، مختصر سے حمد و ثنا کے بعد، سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کا فرمان وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے. حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کے تعلق سے بات کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ، ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے. اس کے ارادے کے بغیر دنیا کا ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 50 پر یوں بیان فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں،
اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا ہے. وہ جانتا ہے خشکی میں اور سمندروں میں کیا ہے. درختوں سے جو بھی پتا گرتا ہے اس کا علم اسے ہوتا ہے. زمین کے اندر اس کے اندھیروں کے اندر جو دانہ پھوٹتا ہے، جو پودا اگتا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. جو بھی سوکھا پھل یا تر پھل جو بھی گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی کتاب کے اندر موجود ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی گردش کرتا ہے، جو بھی حرکت کرتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یاد رکھیے جو آیت میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ، جو تم چاہتے ہو نہیں ہوتا ہے، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. سامعین، انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ چاہے. لگتا ہے ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن شریعت میں اسلام کے اندر اس کا بہت وسع ہے. یاد رکھ لیجیے مختصراً میں آپ کے سامنے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے وقت کے نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے بات رکھتا ہوں. انبیاء علیہ السلام کا کردار آپ کے سامنے ہے. جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے انشاءاللہ کہتے تھے، پھر اس کام کی شروعات وہ کرتے تھے. بغیر انشاءاللہ کے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکل کر شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، مصر سے نکل کر مدین پہنچتے ہیں اور وہاں اپنی پوری داستان شعیب علیہ السلام کو بتاتے ہیں. اس کے بعد شعیب علیہ السلام موسیٰ سے فرماتے ہیں انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. کہتے ہیں کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا. شرط یہ ہے 8 سال تک تم ملازمت کرو گے. اگر تم 10 سال میرے پاس رہو گے یہ تمہاری ترتیب سے ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اللہ نے چاہا تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. تو یہاں شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. نبی ہیں اور ان کا کردار دیکھ لیجئے. کہتے ہیں اگر اللہ چاہے. ذرا غور کیجئے، وقت کے نبی ہیں، اپنے علاقے کے نبی ہیں اور کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو میں نیک بن جاؤں گا. کہ شعیب نیک نہیں تھے؟ کہ شعیب علیہ السلام کی صالحیت کے بارے میں شک تھا؟ نہیں. لیکن یاد رکھ دیجیے انبیاء کا یہ شیوا ہے، جو بھی کام کرنا ہو اس کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. سامعین، اس بات کو یاد رکھ لیجیے جس کے تعلق سے میں آپ کو کہوں. مفسرین لکھتے ہیں شعیب نے شرط رکھی تھی 8 سال رہنے کی، لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا اس انشاءاللہ کی برکت سے موسیٰ نے 10 سال مکمل کی. 10 سال تک ان کے پاس مکمل کیا اور بعد میں وہاں سے نکلے ہیں انشاءاللہ کی برکت تھی. ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھتے ہیں، خواب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے آ کر اپنی پوری بات بیان کرتے ہیں. بیٹا جواب دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں یوں نقل فرماتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یا ابت افعل، اے ابا آپ وہ کام کر جائیے جس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں اگر اسماعیل اس وقت انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کٹھن موقع پاس نہیں کر سکتے تھے. اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا اور خود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جانا ناممکن کام ہے. بول سکتے تھے کہ بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے، دیکھے نہیں، نہ جانے کتنے سوالات ہو سکتے تھے، کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے. یہاں بتاتے ہیں کہ ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو صبر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے اندر صبر عطا فرمایا. اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو ان کے اندر اتنا صبر پایا نہیں جاتا تھا کہ باپ اٹھا کر چھری چلا رہا ہے اور خاموش ہو رہے، اتنا صبر ان کے اندر نہیں ہوتا اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. تو بتایا اگر ہم انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر ہماری مدد فرمائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کام کتنا آسان کیوں نہ ہو، ہماری عادت بن جانی چاہیے کہ ہر کام کے شروعات میں انشاءاللہ کہیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام بچپن سے لے کر
مصر کے بادشاہ بننے تک آپ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نکلتے ہیں، بازار میں بکتے ہیں، تہمت لگائی جاتی ہے، جیل کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں، اور بعد میں جب بادشاہ بنتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے ابا کو لے کر آؤ، ہمارے والدین کو لے کر آؤ، اپنے رشتہ داروں کو مصر لے کر آؤ. اور جب پورے کا پورا خاندان مصر آتا ہے تو بادشاہ ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے ادخلوا انشاءاللہ آمین، ادخلوا انشاءاللہ آمین، اے میرے والدین تم داخل ہو جاؤ مصر کے اندر، اگر اللہ نے چاہا مصر تمہارے لیے امن کا گہوارہ بن جائے گا، اگر اللہ نے چاہا مصر تمہارے لیے امن و امان کی جگہ بن جائے گی. ذرا غور کیجئے کہ ایک بادشاہ کے لیے یہ مشکل ہے شہر کے حالتوں کو ٹھیک نہ کر سکے، ایک بادشاہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ حالات شہر کو امن والے نہ بنا سکے، بنا سکتے ہیں، ممکن بھی ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے، پھر بھی وہ فرماتے ہیں انشاءاللہ آمین، اگر اللہ نے چاہا تو یہ شہر امن کا بن جائے گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو یہ کام آسان نہیں ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کام کتنا بھی آسان کیوں نہ ہو، ہماری زندگی کے اندر یہ مشغلہ بننا چاہیے کہ ہم ہر کام کی شروعات کے اندر انشاءاللہ کہیں گے. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، کبھی کام مشکل ہوتا ہے، کبھی کام ناممکن ہوتا ہے، ایسے ناممکن کام کے اندر بھی اگر آپ انشاءاللہ کہتے ہیں تو انشاءاللہ کی وجہ سے وہ کام آسان بن جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو دو دلیل دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا، مقتول کا نام جاننے کے لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام نے کہ ایک گائے ذبح کرنا اور اس کا گوشت لا کر اس مردے پر مارنا، اٹھے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا، اور بتا دیتے بات ختم ہو جاتی. کسی گائے کو ذبح کر کے مار دیتے، سوالات شروع کرنے لگ گئے، گائے کیسی ہونی چاہیے، کیا عمر کی ہونی چاہیے، کیا رنگ کی ہونی چاہیے، کس طرح ڈیل ڈول ہونی چاہیے، سوالات کرتے گئے، جوابات ملتے گئے. آخر وہ فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. اور موسیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ نے چاہا اس گائے تک ہماری رہنمائی اللہ کر دے گا. بتاتے ہیں یاد رکھنا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ایسی گائے قیامت کی صبح تک نہیں ملتی، ایسی گائے کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے تھے. انہوں نے انشاءاللہ کہا تو بتایا ناممکن تھا وہ گائے کو ڈھونڈنا، ناممکن تھا اس گائے کو تلاش کرنا اور تلاش کر کے جا کر وہاں پر ایک کام کرنا. لیکن قوم موسیٰ فرماتی وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا یہ گائے اللہ ضرور ہم کو دے دے گا. بتاتے ہیں ان کے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ناممکن کام کو اللہ نے ان کے لیے آسان بنا دیا. اسی لیے کہا کہ تمہاری لگتا ہے وہ کام ناممکن نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات پر امید کر کر کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا یہ کام میرے لیے آسان ہے تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. سامعین، بسا اوقات انشاءاللہ نہ بولنے پر اللہ تبارک و تعالی آسان کام ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے، آسان کام مشکل بنا دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یہودی آئے، اور انہوں نے سوال کیا، 3 سوال کیے. بتائیے اصحاب کہف کون ہے، حروف کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے. تو ان سوالات کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل دوں گا. انشاءاللہ نہیں کہے، کہا ان سے میں تم کو کل جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہے. کہتے ہی وہ کل آ کر پوچھتے ہیں، ایسے کل کتنے کل نکل گئے، 15 دن نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تم نے کہا کل جواب دیں گے، کہاں ہے جواب ہمارا؟ اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ تمہارے پاس جواب کیا ہے، ان تینوں سوالوں کو جواب دو، ہم مان لیں کہ تم نبی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، 1 دن 2 دن 15 دن نکل گئے، کوئی وحی نہیں آ رہی ہے. اور وحی آتی ہے آسمان سے، جبرائیل یہ وحی لے کر اترتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد یاد رکھنا زندگی کے اندر کوئی کام کرنا ہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز یہ نہ کہنا میں کل کروں گا، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہو اگر اللہ چاہے تو کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نبی کو یہ سبق سکھاتا ہے، کچھ کام کرنا ہو اور اگر تمہاری زندگی کے اندر تم اس میں انشاءاللہ نہ کہو تو اللہ تعالیٰ آسان کام کو تمہارے لیے مشکل بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی کو لگا مشکل نہیں ہے، اللہ سے بولوں گا، جبرائیل آئیں گے، جواب مل جائے گا. انشاءاللہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو اللہ بتایا کہ دیکھو، گویا میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ امت کے لیے سبق ہے. جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، تم اگر انشاءاللہ بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو پشیمانی میں، تم کو اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے. اے امت محمدیہ کے لوگوں، کام آسان سمجھ کر اگر تم انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ گے تو یاد رکھنا آسان کام تمہارے لیے مشکل بن جائے گا. بتاتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں، ایک آدمی تھا، بازار جا رہا تھا،
بازار جاتے ہوئے کسی صاحب نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے؟ کہا جانور خریدنے جا رہا ہوں. اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہو. کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ بازار میں جانور ہے، جیب میں پیسہ ہے، جاؤں گا جانور خرید کر لاؤں گا. وہ آدمی چلا گیا، یہ آدمی یہاں سے نکل گیا. وہ آدمی بازار جاتا ہے، بازار جا کر جانور سلیکٹ کرتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، پیسے پک پاکٹ ہو جاتی ہے. اب اسے وہاں سے ڈر لگتا ہے، میرے تو پیسے تھے چلے گئے. وہاں سے پلٹتا ہے، پیسے ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، ہر کسی سے پوچھتا ہے، ہر کسی سے ملاقات کرتا ہے. اتفاقاً وہ آدمی جو اسے پہلے بولا تھا انشاءاللہ وہ مل جاتا ہے. اسے پوچھتا ہے بھائی کیا ہے، بہت پریشان لگ رہا ہے. اس نے کہا بھائی انشاءاللہ میں بازار گیا، بھائی انشاءاللہ میں جانور پسند کیا، بھائی انشاءاللہ ریٹ بھی طے ہو گیا، بھائی انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، بھائی انشاءاللہ میرے پیسے چلے گئے، بھائی انشاءاللہ پورا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، انشاءاللہ میرے پیسے دے دے گا، اللہ سے امید ہے اللہ میرے پیسے دے دے گا. اس نے کہا ایک انشاءاللہ اس وقت کہہ دیتا تو اتنے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک انشاءاللہ اس وقت کافی تھا، لیکن تو نے نہیں کہا. تو یہ ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو کبھی معمولی لگتا ہے کام آسان ہے، کیا مشکلیں کر لیں گے، لیکن یاد رکھنا جب بھی کوئی آپ کو کام کرنا ہو زندگی کی عادت بنا لی انشاءاللہ اپنی زبان سے نکلے گا. یہی وجہ تھی جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کی بہت سی بیویاں تھیں، کہا انہوں نے میں ساری بیویوں سے ہم مستری کروں گا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد کو جہاد کے لیے لگا دوں گا، اور ساری بیویوں سے ہم مستری کرتے ہیں کسی سے اولاد نہیں ہوتی ہے، ایک ناقص بچہ پیدا ہوتا ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر کے فرماتے ہیں وَأَيَّمَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرسان اجمعون. کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر سلیمان انشاءاللہ کہتے، اگر سلیمان اس وقت انشاءاللہ کہہ کر اپنی بیویوں کے پاس جاتے تو یاد رکھنا ہر بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا، ہر بچہ ان کا مجاہد بن کر میدان جہاد کے اندر آتا. انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو کامیاب نہیں بنایا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ سبق سکھاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اللہ یہ بتاتا ہے اگر یاد رکھنا تم سے بھی کسی کام کی شروعات میں انشاءاللہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام کو کامیابی کے انجام تک نہیں پہنچائے گا. آخر بات بتا کر بات سمیٹ لیتا ہوں. یاد رکھنا بسا اوقات ہم انشاءاللہ بھی بولتے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہوتا ہے. سامعین اس کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے اے موسیٰ بتائیے دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے کہا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کا میں پسند نہیں آیا. اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تو زمین پر تم سے بھی بڑا عالم ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو، تم سے زیادہ جانتا ہے. سوالات ہوتے ہیں، اللہ بتاتا ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر جاؤ، مچھلی لے کر نکلتے ہیں، لمبا سفر طے کرتے ہیں. خضر سے ملاقات ہوتی ہے، خضر سے ملاقات کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں تم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ رک کر صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اللہ نے چاہا میں صبر کرنے والا بنوں گا، تمہاری کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، نافرمانی نہیں کروں گا. نکلتے ہی پہلا معاملہ ٹانگ اڑاتے ہیں، دوسرا مسئلہ وہاں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، تیسرا مسئلہ ٹانگ اڑاتے ہیں. فرماتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یہاں سے تم الگ جاؤ میں الگ چلا جاؤں گا. تو یہاں پر میں بتانا یہ چاہتا ہوں موسیٰ نے انشاءاللہ بھی کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ بھی کہا تھا. انشاءاللہ کہنے کے بعد بھی ان کا سفر منقطع ہو گیا، وہاں سے ان کو واپس لوٹنا پڑا. یہاں پر محدثین فرماتے ہیں انشاءاللہ کا معنی اگر اللہ نے چاہا. کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کام کی ہم شروعات بھی کرتے ہیں، پورے نظم و نسق کے ساتھ کرتے ہیں، ہم شروعات میں بسم اللہ اور انشاءاللہ بھی بولتے ہیں، وہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی مشیت کچھ اور چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم پورے شرائط کے ساتھ پورے لوازمات کے ساتھ کسی کام کو شروع کرتے ہیں، اگر وہ کام ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کامیاب نہیں بناتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ میری مشیت کارگر ہوتی ہے. یہ سوچ کر واپس ہو جائے کہ اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ کی یہی مشیت ہے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. لیکن آج ماحول یہ بن چکا ہے کسی کام کو نہ کرنا ہو تو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، ہم کسی کام کو نہ کرنا ہو تو انشاءاللہ کہتے ہیں. آج بھی آپ کو معلوم ہے غیر مسلمین کے سامنے اگر آپ انشاءاللہ کہیں گے وہ کہتے ہیں تو نے انشاءاللہ کہا ہے اس کی لاج رکھ لینا،
غیر مسلم کہتا ہے کہ بھائی تو انشاءاللہ کہہ رہا ہے، اس کی لاز رکھ لینا. مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، جب مسلمان انشاءاللہ کہتا ہے تو کر کے دکھاتا ہے. آج کا مسلمان کیا ہے، کسی کام کو نہیں کرنا ہو تو انشاءاللہ کہتا ہے، بھائی میرا نام لکھو انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، بھائی میرا نام لکھو انشاءاللہ میں کر جاؤں گا. گویا نہ کرنے کے لیے آج مسلمان انشاءاللہ کا استعمال کرتا ہے، جبکہ انشاءاللہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آج کا مسلمان اس انشاءاللہ کو ایک مذاق بنا کر چھوڑ دیا ہے. اس کے اندر نہ اثر ہے، نہ اس کے اندر وہ وزن ہوتا ہے. غیر مسلمین کو یقین ہے کہ اس کے اندر اثر ہوتا ہے، لیکن آج ہم مسلمان انشاءاللہ کا مذاق اڑا کر رکھ چکے ہیں. سامعین، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، بڑا ہی طاقتور جملہ ہے. انشاءاللہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو یاد رکھنا ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ہر کام کی شروعات کے اندر، اپنے ہر کام مستقبل کے ہر کام کے لیے انشاءاللہ کے اندر ایک کام کو شروعات کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو نیک بنا، ہم تمام کی دلوں میں اخلاص پیدا فرما، اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہونے کے اللہ تو ہم تمام کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم گناہگار خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما. مولا جب تک دنیا کے اندر رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، اسلام پر ثابت قدم عطا فرمانا. دنیا سے بلا لینا، اسلام کی حلق میں بلا لینا. پروردگار، موت ہر کسی کو آتی ہے، ایک دن موت ہم کو بھی آنے والی ہے. اے بار الہ، جب موت ہم کو دینا، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمانا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.